اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مصنف فرما رہے ہیں بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمییز حصل۔ تو جو ہم شرح پڑھ رہے ہیں، ثم شارع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف وبدأ بعلامت الاسم لشرفہ علی قسیمہ باستغنائہ عنہما لقبولہ الاسناد بطرفیہ واحتیاجہما الیہ فقال بالجر وهو اولا من ذکر حرف الجر لتناولہ الجر بالحرف والاضافہ۔ ہاں جی، توجہ فرمائیں میری طرف بھائی۔ تو مصنف فرماتے ہیں بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمییز حصل۔ تو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کلمہ اور کلام ان کی تعریف ہو گئی، اس کے بعد اب مصنف کلمہ کی جو تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے ہر ایک کی علامات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف نے اسم کی علامات کو ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسم اشرف ہے، افضل ہے، فعل اور حرف دونوں سے یہ افضل ہے۔ کیسے؟ افضلیت کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ یہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں طرفوں سے اسناد کو قبول کرتا ہے، اور یہ فعل اور حرف سے بے نیاز ہے، مگر فعل اور حرف اس کے نیاز مند ہیں۔ اسم کو فعل اور حرف کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، مگر فعل و حرف یہ اسم کے محتاج ہیں، تب کلام بن سکتی ہے۔ تو اس لیے مصنف نے پہلے اسم کو ذکر کیا ہے، اسم کی علامات کو شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند۔ بالجر مصنف نے کہا ہے بالجر، بحرف الجر نہیں کہا۔ کیوں؟ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بالجر کہنا اولا ہے، حرف جر کہنے کی نسبت بالجر یہ کہنا اولا ہے۔ کیوں؟ دلیل اولویت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بالجر کہا جائے تو لفظ جر، یہ جر بالحرف کو بھی شامل ہے، جر بالاضافہ کو بھی شامل ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جر بالتبعیت کو بھی شامل ہے۔ لیکن حرف جر کہا جائے تو وہ صرف مجرور بالحرف یعنی جر بالحرف کو شامل ہے، جر بالاضافہ، جر بالتبعیہ ان کو شامل نہیں ہے، لذا بالجر کہنا یہ اولا اور بہتر ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بالجر لفظ اسم کو بھی شامل ہے جو مجرور بالحرف ہے بسم اللہ، اور لفظ اللہ کو بھی شامل ہے کہ جو مجرور بالاضافہ ہے، اور الرحمن الرحیم ان کو بھی شامل ہے جو مجرور بالتبعیہ ہیں، چونکہ صفت ہیں موصوف کی، تو جو صفت ہوتی ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ تو
سمجھ رہے ہیں نا باتیں؟ ہاں۔ تو بل جر چونکہ مجرور بالحرف کو بھی شامل ہے، مجرور بالاضافہ کو بھی شامل ہے، مجرور بالتبعیہ کو بھی شامل ہے، مجرور بالمجاورہ کو بھی شامل ہے، انشاءاللہ تفصیلات آگے پڑھیں گے۔ لیکن حرف جر کہہ دینا یہ صرف مجرور بالحرف کو شامل ہے، لذا مصنف کی تعبیر اولا ہے، بہتر ہے۔ اس کے بعد جلال الدین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا اعتراض ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہی مصنف جب باب اضافہ پر پہنچتے ہیں، جب باب اضافہ میں، تو وہاں فرماتے ہیں کہ جو مضاف الیہ ہے، چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مسلم ہے نا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مگر وہ کیوں مجرور ہوتا ہے، اس کا عامل جار کیا ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، مضاف جر دیتا ہے مضاف الیہ کو، یہ ایک قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عامل معنوی جو کہ اضافت ہے وہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ مضاف الیہ کو جر دینے والا عامل کون ہے؟ عامل معنوی ہے، وہ کون ہے؟ اضافت۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے حرف جر مقدر کی وجہ سے۔ مضاف الیہ کا عامل جار کون ہے؟ حرف جر مقدر۔ تو مصنف جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں کہ مصنف جب باب اضافہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ مضاف الیہ حرف جر مقدر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں مصنف اگر بے حرف الجر کہہ دیتے تو بھی جر بالاضافہ کو بھی شامل تھا، تو اس لیے اس میں کوئی اولویت نہیں ہے، بل جر کہنے میں مصنف کے نزدیک کوئی اولویت نہیں ہے۔ ہاں پھر تعویل کرتے ہیں جلال الدین، کہتے ہیں ہاں مگر یہ کہ مصنف اپنے غیر کے مذہب کی رعایت کر رہے ہوں، کہ چونکہ ان کے علاوہ بعض علماء ہیں جو مضاف الیہ کو مجرور سمجھتے ہیں اضافت کی وجہ سے، بعض مجرور سمجھتے ہیں مضاف کی وجہ سے، تو تاکہ ان کو بھی شامل ہو جائے، ان کے مذہب کو بھی شامل ہو جائے، اس لیے بل جر کہہ دیا۔ اس کے بعد جلال الدین سیوطی کا فتعمل، کہ آپ اس میں تأمل کریں۔ تأمل سے مراد کیا؟ متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں۔ فتعمل کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنا فتویٰ صادر کرتا ہے، دوسروں کے فتووں کی وہ رعایت نہیں کرتا، کہ بھئی چونکہ بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، بعض کا فتویٰ یہ ہے کہ عامل معنوی اضافت کی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو میں ان کے فتویٰ کی رعایت کرتے ہوئے بل جر کہہ دوں؟ نہیں، جو مجتہد ہوتا ہے، صاحب رائے ہوتا ہے، وہ کسی کی رعایت، دوسرے کے فتوے کی رعایت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے فتویٰ کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد فتعمل میں اور بھی متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والتنوین، اسم کی جو علامات ہیں، اسم کے جو خواص ہیں، ان میں سے ایک تنوین ہے۔ یہاں مصنف 5 علامات ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی علامت جر اور دوسری علامت تنوین، یہاں 5 کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علامات اور مختصات ہیں ہی 5، نہیں اور بھی ہیں، یہاں صرف 5 کا ذکر کیا۔ تو تنوین، نوانا یونون تنوینن،
ہفت اقسام میں سے اجوف واوی ہے، نوّنا یونوّنو، حوّلا یحوّلو، باب تفعیل۔ تنوین، ہاں بطور مقدمہ عرض کر دوں کہ جو الفاظ عرب ہیں ان کی چار قسمیں ہیں، ان کے چار لحاظ سے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ لفظاً بھی اور خطاً بھی مذکور ہوتے ہیں، یعنی بولنے میں بھی آتے ہیں، لکھنے میں بھی آتے ہیں۔ مثلاً ضاربا، اضرب، زید، خالد، حل، من، یعنی اسم و فعل و حرف و، تو یہ سب ملفوظ ہیں اور مخطوط بھی ہیں، لکھے بھی جا سکتے ہیں۔ دوسری قسم، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو نہ لفظاً ہوتے ہیں نہ خطاً ہوتے ہیں، نہ لکھنے میں آتے ہیں نہ بولنے میں پڑھنے میں آتے ہیں، مگر ہیں۔ مثلاً جہاں وجوب، جہاں استطار وجوبی ہوتا ہے کہ کلمہ مستتر ہوتا ہے کسی دوسرے کلمہ میں وجوباً، مثلاً اضرب میں انت ضمیر مستتر ہوتی ہے وجوباً، اضربو میں آنا، نضربو میں نحنو، تضربو میں انتا، اسی طرح افعال استثناء میں بھی اور فعل تعجب وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ کہ جہاں کلمہ دوسرے کلمہ میں مستتر ہوتا ہے وجوباً، اضرب زیدن، تو یہاں اضرب میں جو انتا ہے وہ نہ لفظاً ہے نہ خطاً ہے، نہ بولنے میں آ رہا ہے نہ لکھنے میں آ رہا ہے۔ اور بعض کلمات الفاظ عرب ایسے ہیں کہ جو لکھنے میں ہوتے ہیں بولنے میں نہیں ہوتے، ان کا تلفظ نہیں ہوتا مگر لکھائی میں وہ ہوتے ہیں۔ مثلا الصلاۃ، الزکوٰۃ، تو ان میں جو واو ہے وہ لکھنے میں آ رہی ہے مگر پڑھنے میں بولنے میں نہیں، وغیرہ۔ اور بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو بولنے میں ہوتے ہیں لکھنے میں نہیں ہوتے، اور یہی تنوین ہے۔ تنوین جو ہے یہ لکھنے میں نہیں آتی، تلفظ میں ہوتی ہے، اس لیے تنوین کی تعریف کر رہے ہیں کہ نون ساکنتن تثبت لفظا لا خطا، کہ تنوین وہ نون ساکنہ ہے جو بولنے میں آتی ہے، لفظ میں آتی ہے، ثابت ہوتی ہے، لا خطن، مگر لکھائی میں خط میں وہ نہیں آتی، ثابت نہیں ہوتی۔ تنوین کی 10 قسمیں ہیں، مغنی میں انشاءاللہ آپ تفصیلات پڑھیں گے۔ اجمالی طور پر 10 قسمیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض، تنوین ترنم، تنوین غالی، تنوین شاذ، تنوین حکایت، تنوین ضرورت فی المنادا، تنوین ضرورت فی غیر المنصرف۔ تو یہ 10 قسمیں ہیں تنوین کی، مگر ان 10 قسموں میں سے جو پہلی 4 قسمیں ہیں، تمکن، تنکیر، مقابلہ، عوض، یہ اسم کے ساتھ مختص ہیں اور باقی 6 قسمیں مشترک ہیں، باقی کلمات میں بھی آ سکتی ہیں۔ والندا، تیسری علامت ندا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس میں منادا واقع ہونے کی صلاحیت ہو وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے،
اور چوتھی علامت الف لام الل معرفہ، جو الف لام تعریف کا ہوتا ہے وہ بھی اسم کے ساتھ مختلف، البتہ الف لام کی دو قسمیں، الف لام اسمی ہوتا ہے اسم موصول، اور ایک الف لام حرفی ہوتا ہے حرف تعریف۔ یہاں مراد ال سے مراد ال تعریف ہے، ال حرفیہ ہے، نہ ال اسمیہ، کیونکہ جو الف لام موصولہ ہوتا ہے وہ تو فعل مضارع پر بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن جو الف لام تعریف کا ہے وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، وہ اسم کے ساتھ مختص ہے۔ تو الف لام، البتہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، الف لام تعریف کا جو ہے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، کیا حرف تعریف ال ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں الف اور لام مل کر یہ حرف تعریف۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حرف تعریف صرف حمزہ ہے، لام فارق ہے حمزہ ندائیہ استفہامیہ تعریف کے درمیان، کہ جس حمزہ کے ساتھ لام ہوگا وہ حمزہ حرف تعریف ہوگا، اور جس کے ساتھ لام نہ ہو وہ یا استفہامیہ ہوگا یا حمزہ ندائیہ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حرف تعریف صرف لام ہے، چونکہ وہ لام ساکن ہے، ابتدا بالساکن متعذر یا محال یا مشکل ہے، تو اس لیے حمزہ وصلی شروع میں لائے تو ابتدا کرنے کے لیے۔ بہرکیف اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ اس ال سے مراد ال تعریفیہ ہے، یا جو اس ال کا قائم مقام ہوتا ہے۔ بنی تئی اور بنی حمیر کی لغت میں عام، وہ عام استعمال کرتے ہیں، ال کی بجائے عام استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں اسی لغت کا کوئی آدمی حاضر ہوا اور اس نے مسئلہ پوچھا تو وہ اسی لغت میں کہتے ہیں آ منم برم سیام و فم سفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کیا نیکی ہے؟ پیغمبر اسلام نے اسی کی لغت میں جواب دیتے ہوئے یوں فرمایا لیس منم برم سیام و فم سفر، یعنی لیس من البر سیام و فی السفر، اس کو لیس منم برم سیام و فم سفر، یعنی الف لام کی بجائے وہ الف میم بولتے ہیں۔ بہرحال پانچویں علامت جو اسم کی ہے، اسم کے مختصات میں سے وہ مسند ہونا۔ مسند سے مراد کیا؟ اسناد، یعنی مسند الیہ ہونا۔ تو جس کی طرف اسناد ہو، یعنی جو مسند الیہ ہو وہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل یا حرف وہ مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چاند امور، پانچ امور جو ہم نے ذکر کیے ہیں، ان پانچ امور کے ذریعے اسم کو فعل اور حرف سے تمیز حاصل ہوتی ہے، یعنی فعل اور حرف سے اسم ان امور کے ذریعے جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ تو یہ امور صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، غیر اسم پر یہ داخل نہیں ہوتے۔ تو اسی کو خاصہ کہتے ہیں کہ خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ جو غیر میں نہ پایا جائے، جس کا ہے اسی میں ہو، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو دیکھیں یہاں تک ترجمہ عبارت۔ ثم شارع فی علامت کل من الاسم والفعل والحرف، پھر مصنف شروع ہوئے ہیں
اسم اور فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی علامت کو بیان کرنے میں وبادأ بعلامت الاسم یعنی بادأ المصنف ہو، بادأ میں ہوا ضمیر مستتر جو مصنف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مصنف نے ابتدا کی ہے اسم کی علامت کے ساتھ، کیوں اسم کے ساتھ کیوں ابتدا کی؟ لشرف ہی علی قسیمہ، چونکہ اسم کو شرف ہے، شرف حاصل ہے اپنے دونوں قسیموں پر۔ اس کے دوسرے دو قسیم کون سے ہیں؟ فعل اور حرف۔ باستغنائہ عنہما، بسبب اس کے کہ اسم بے نیاز ہے عنہما، ان دونوں سے، فعل اور حرف سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے۔ کیسے مستغنی ہے؟ لقبول الاسناد بطرفیہ، کہ چونکہ اسم اسناد کو دونوں طرفوں سے قبول کرتا ہے، مسند بھی مسند الیہ بھی۔ زیدن قائمن، زیدن بھی اسم ہے، قائمن بھی اسم ہے، زیدن مسند الیہ ہے، قائمن مسند ہے، تو اسم دونوں طرف سے اسناد کو قبول کر رہا ہے، مبتدا بھی واقع ہو رہا ہے، خبر بھی واقع ہو رہا ہے۔ واحتیاجہما الیہ، اسم ان دونوں سے بے نیاز ہے، مگر واحتیاجہما الیہ، ان دونوں کو اسم کی طرف احتیاج ہے۔ اگر ساتھ اسم ہوگا تو کلام بنے گی، بغیر اسم کے کلام نہیں بن سکتی، مگر اسم وہ کلام بنانے میں فعل یا حرف کا محتاج نہیں ہے۔ ایک اسم مبتدا بن جائے گا، دوسرا اسم خبر بن جائے گا، اسم کے ساتھ کلام حاصل ہو جائے گی، مگر فعل اور حرف کلام بنانے میں وہ اسم کے محتاج ہیں، بغیر اسم کے، چونکہ اسم نہ ہو تو مسند الیہ نہیں ملتا، تو یہ دونوں اسم کے محتاج ہیں، اس لیے اسم افضل ہے، اشرف ہے، تو جو افضل ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، اسی کو صدارت دی جاتی ہے، کرسی صدارت پر جو افضل ہوتا ہے وہی بیٹھتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کی علامات کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بالجر، فقال بالجر، پس مصنف نے کہا ہے بالجر، وہو اولا من ذکر حرف الجر، بالجر کہنا یہ حرف جر کہنا اور حرف جر کا ذکر کرنے سے اولا ہے، بہتر ہے، کیوں؟ لتناول الجر بالحرف والاضافت، چونکہ یہ جر بالحرف کو بھی شامل ہے، والاضافت اور جر بالاضافہ کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح ایک جر بالتبعیت ہوتی ہے، یعنی تابع ہونے، صفت ہونے کی وجہ سے جو مجرور، مثلا مررت برجلن عالمن، تو یہ عالمن جو ہے یہ بھی مجرور ہے، نہ یہ مجرور بالحرف ہے نہ مجرور بالاضافہ ہے، بلکہ یہ مجرور بالتبعیت ہے، یعنی یہ تابع ہونے کی، صفت ہونے کی وجہ سے، چونکہ صفت تابع ہے نا، توابع میں سے ایک صفت ہے، تو اس کو مجرور بالتبعیت۔ اور اسی طرح ایک مجرور بالمجاورہ بھی ہوتا ہے، جو انشاءاللہ آگے تفصیلات آپ پڑھیں گے۔ تو یہ بالجر، جر کہنا یہ جر کی تمام اقسام کو شامل ہے، لیکن حرف جر کہا جائے تو وہ صرف ایک قسم مجرور بالحرف اس کو شامل ہے، باقی قسمیں خارج ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ہوا اولا، بالجر کہنا اولا ہے من ذکر حرف الجر، حرف جر کا ذکر کرنے سے، لتناول الجر بالحرف والاضافت، چونکہ بالجر، جر جو ہے یہ شامل ہے جر بالحرف کو بھی، جر بالاضافہ کو بھی، قالہ فی شرح القافیہ، یہ بات مصنف نے شرح قافیہ میں کہی ہے۔ قول تو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، لیکن سیاتی ان قریب آ جائے گا، کہاں؟ باب اضافہ میں، کہ ان مذہبہ، کہ مصنف کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ان المضاف الیہ مجرور بالحرف المقدر، کہ مضاف الیہ اس کے بارے اختلاف ہے، کیوں مجرور ہوتا ہے؟ متعدد اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول جو مصنف کا ہے وہ یہ ہے کہ
ان المضاف الیہ، مضاف الیہ جو ہے مجرور بالحرف المقدر، وہ حرف مقدر یعنی حرف جر مقدر کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، تو فذکر حرف الجر شامل لہ، حرف جر کا ذکر کر دینا، حرف جر کہہ دینا، یہ اس کو شامل ہے، یعنی حرف جر خواہ ملفوظ ہو خواہ مقدر ہو تو دونوں کو شامل ہے، تو اس لیے بل جر کہنے میں کوئی اولویت باقی نہ رہی، الا، اس اللہ سے پھر استثناء کرتے ہیں کہ اولویت کی بقا کو رکھنا چاہتے ہیں، الا ان یراء یا مذہب غیر ہی، مگر یہ کہ مصنف اپنے غیر کے مذہب کی رعایت کریں تو پھر بل جر کہنے میں اولویت ہے، چونکہ یہ تو حرف جر کے ساتھ مضاف الیہ کو مجرور سمجھتے ہیں، مگر جو علماء اضافت کی وجہ سے مضاف الیہ کو مجرور سمجھتے ہیں یا مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ کو مجرور سمجھتے ہیں تو ان کے فتوے کی رعایت کرتے ہوئے بل جر کہہ دیا تاکہ جر بالاضافہ کو بھی شامل ہو جائے۔ فاتح امل جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ غیر کے فتوے کی رعایت کر رہے ہوں مصنف، آپ اس میں ذرا تأمل تو کریں، ذرا غور و خوض تو کریں کہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی، یہ ایک تو بل جر کہنا یہ مختصر ہے، بل بے حرف الجر کہنا وہ لمبی عبارت ہے، تو خیر الکلام ما قل و دل، تو اولویت تو ہے، بہتری تو ہے، اور دوسرے یہ کہ مصنف غیر کے فتوے کی رعایت کریں، نہیں، جو مفتی ہوتا ہے، جو صاحب فتویٰ ہوتا ہے، جو صاحب رائے ہوتا ہے، وہ دوسروں کے فتووں کی رعایت نہیں کرتا، وہ اپنے فتویٰ کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال اور بھی تأملات ہیں۔ ہاں، والتنوین، علامات اس میں سے دوسری علامت تنوین ہے، المنقسم للتمکن والتنکیر، جو تمکن اور تنکیر کے لیے منقسم ہوتی ہے، یعنی تنوین تمکن ہوتی ہے، تنوین تنکیر ہوتی ہے، مقابلہ اور تنوین عوض ہوتی ہے۔ تنوین تمکن جو اسم متمکن پر داخل ہوتی ہے، اور تنوین تنکیر جو ایسے اسم پر داخل ہوتی ہے کہ جو نکرہ ہوتا ہے، تو جب تنوین داخل ہو جائے تو اس کو معرفہ بنا دیتی ہے، ایسے، ہاں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ایسے اسم پر داخل ہوتی ہے کہ جو پہلے معرفہ ہوتا ہے، جب تنوین اس پر داخل ہو جائے گی تو وہ نکرہ ہو جائے گا، اس کو تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ سمجھے بات؟ مثلا صاح، صاح اسماء افعال میں سے ہے، صاح، ماہ، بغیر تنوین کو ہوں تو ان کا معنی کیا ہے کہ اب خاموش ہو جاؤ، اور جب ان پر تنوین آ جائے، سہن، مہن، تو معنی کیا ہوگا کہ بھائی کسی وقت تو خاموش ہو جایا کریں، تو یہ تنکیر، نکرہ بنا دیا، تنوین نے معرفہ کو نکرہ بنا دیا، تو اس لیے اس کو تنوین تنکیر کہا ہے۔ اور تنوین مقابلہ جو مسلمات یعنی جمع مؤنث سالم کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے وہ تنوین مقابلہ ہوتی ہے، اس کو تنوین مقابلہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی جمع مذکر سالم مثلا جو مسلمونہ ہے، ضاربونہ ہے، مضروبونہ ہے، تو ان میں جو واو ہے نا، واو وہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور جو جمع مؤنث سالم ہے، مسلمات ہے، ضاربات ہے، تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ الف اور تا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، اور ضاربون و مسلمون میں واو، تنہا واو، وہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ الف اور تا مل کر جمع مؤنث کی علامت ہیں، تو ادھر مسلمون و ضاربون میں آخر میں پھر نون بھی ہے، تو اس نون کے مقابلہ میں
یہ تنوین ہے تو اس لیے اس کو تنوین مقابلہ کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں واضح ہو گیا نا مطلب؟ ٹھیک. چلو تنوین، اس کو تنوین اور تنوین عوض، اس کی 3 قسمیں ہیں. تنوین عوض عن حرف واحد، عوض عن المفرد مضاف الیہ مفرد ہو، عوض عن الجملہ مضاف الیہ جملہ ہو. جوارن اصل میں جواری تھا تو اس یا جو ایک حرف اس کے عوض میں تنوین ہے. کل بعض جو اصل میں کلہم بعضہم یا کل احد کل واحد، اس مضاف الیہ جو مفرد ہے اس کے عوض میں تنوین کل بعض. اور عوض عن الجملہ مثلا ہینا اذن ساعتا اذن وقتا اذن، تو یہ ہینا اذا کان کذا، تو یہ اذا کان کذا جو مضاف الیہ جملہ ہے اس کے عوض میں وہ تنوین آ گئی ہینا اذن. تو تنوین کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وحدہ، تنوین کی تعریف یہ ہے، حد یہ ہے کہ نون تثبت لفظا لا خطا. ویسے یوں کہنا چاہیے کہ نون ساکنتن، ساتھ ساکنہ کی قید بھی لگائی جائے. نون ساکنتن تثبت لفظا لا خطا، تنوین وہ نون ساکنہ ہے جو لفظاً ثابت ہوتی ہے مگر خطاً اور لکھائی میں وہ نہیں آتی. والنداء ای صلاحیت لئن ینادا، یعنی جس میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کو ندا دی جا سکتی ہے، یعنی جو منادہ واقع ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. وعلی المعرفۃ وما یقوم مقامہا، اور الف لام جو معرفہ کا ہے، الف لام تعریف والا، وما یقوم مقامہا یا جو اس آل کا قائم مقام ہوتا ہے، کام مثلا عام فی لغت تی، بنی تی کی لغت میں، اور اسی طرح بنی ہمیر کی لغت میں بھی عام حرف تعریف ہے. وسیاتی ان قریب آ جائے گا کہ ان علی الموصولۃ تدخل علی المضارع، کہ الف لام جو موصولہ ہوتا ہے نا وہ تو فعل مضارع پر بھی داخل ہو سکتا ہے. ومسند ای الاسناد الیہ، اور مسند یعنی جس کے طرف اسناد ہو، یعنی مسند الیہ ہونا. یہاں مسند سے مراد کیا ہے؟ مسند الیہ، یہ اسم کے خواص میں سے ہے مسند الیہ ہونا. اے بکل من هذه الامور، یعنی ان امور میں سے ہر ایک کے ساتھ للاسم اسم کے لیے تمییز اے انفصال عن قسیمہ حاصل، تو تمیز یعنی انفصال اپنے دونوں قسیموں سے یعنی فعل اور حرف سے انفصال حاصل ہوتا ہے اسم کو. تو یہاں کچھ ہیں چھوٹے موٹے اشکالات بھی ہیں، مزید کچھ وضاحتیں بھی ہیں، لیکن آپ توجہ سے عبارت کو حل کرتے جائیں بس. حاصل لاختصاصھا بہ، لاختصاصھا چونکہ یہ امور مختص ہیں، ان کا اختصاص ہے بہ اسم کے ساتھ، فلا تدخل علی غیرہ، بس یہ امور داخل نہیں ہوتے علی غیرہ غیر اسم پر. تو یہ امور صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں. تنوین صرف اسم پر داخل ہوتی ہے؟ تنوین داخل ہوتی ہے اسم پر؟ نہیں داخل کہاں ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے. داخل شروع میں ہوتا ہے، دخول شروع میں ہوتا ہے، لحوق آخر میں ہوتا ہے. تو تنوین جو ہے وہ اسم کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس کے اول میں داخل ہوتی ہے. اسی طرح جر وہ بھی لاحق ہوتی ہے وغیرہ. بہرحال فقولہ بالجر، پس مصنف کا قول جو ہے نا بالجر، یہ متعلق بحاصلہ، یہ حاصلہ کے متعلق ہے. وللاسم، اور جو للاسم ہے متعلق بتمییز، یہ تمییز ان کے متعلق ہے. یعنی ترکیب بتا رہے ہیں کہ گویا کہ اصل عبارت یوں ہے کہ حاصل تمییز للاسم بالجر والتنوین والنداء وعل. تو یہ بالجر جار و مجرور باحرف جر
اور الجر مجرور اور معطوف علیہ، واو حرف عطف، التنوین یہ معطوف، پھر یہ معطوف بھی اور پھر بعد والے کے لیے معطوف علیہ، واو حرف عطف، الندا معطوف اور بعد والے کے لیے معطوف علیہ، واو حرف عطف اور المعطوف اور مسند کے لیے معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور مسند معطوف تو یہ سب معطوف معطوف علیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ بائے جارہ کے مجرور بنے، جار و مجرور مل کر متعلق ہو گیا کس کے؟ حاصلہ فعل کے جو آخر میں ہے، یعنی حاصلہ حاصلہ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند۔ اب للاسم تمییز، اس میں بھی کچھ ہیں اشکالات، مگر ایک ترکیب کے مطابق یوں کہہ لیں کہ تمییز مبتدا ہے، للاسم جار و مجرور یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ حاصلہ تمییز للاسم بالجر والتنوین والنداء وال ومسند۔ سمجھ گئے ترکیب اس کی؟ اچھا بات ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ اب میرے خیال اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بعد میں آئندہ درس پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔